بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال الله عز وجل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وكما ورد في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم النوم أخو الموت ولا ينام أهل الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قابل احترام دینی بھائی اور عزیزو، گزشتہ جمعہ میں موت و حیات کے تعلق سے کچھ باتیں گوشے گزار کی گئی تھی، اور اسی عنوان کی کچھ اہم ترین باتیں جو سننا چاہیے اور سنانا بھی چاہیے وہ باتیں رہ گئی تھی. میں چاہتا ہوں کہ وہ باتیں آج سنا کر اس مضمون کو مکمل کروں تاکہ ہم سب کو اپنی موت کی تیاری کرنا آسان بھی ہو جائے اور ہم شریعت و سنت کی روشنی کے اندر اپنی موت کی تیاری بھی کر سکیں. قرآن مجید کی دو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں، ایک سورہ جمعہ کی آیت اور دوسرے سورہ ملک کی آیت. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک سورت جو 30 آیات پر مشتمل ہے، ایک سورت جو 30 آیتوں پر مشتمل ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ ہر مومن کی دل میں وہ سورت ہو. کون سی سورت ہے وہ سورہ تبارک الذی ہے، جس کو سورہ ملک بھی کہا جاتا ہے. بڑے اہم ترین سورتوں میں سے ایک سورت ہے جس کی ابتدائی پہلی آیت میں نے تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں سارے جہان کی بادشاہت ہے. ظاہر بات ہے وہ اللہ کی ذات ہے جو پورے کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے، اور پوری کائنات اور کائنات کا کوئی ذرہ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے، نہ ہم پوشیدہ رکھ سکتے ہیں. کہ بابرکت ہے وہ ذات تبارک الذی بیدہ الملک، جس کے ہاتھ کے اندر پورے جہان کی پورے کائنات کی بادشاہت ہے. الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے. موت کسے کہا جاتا ہے؟ موت نام ہے ہمارے جسم میں سے روح کو جدا کرنے کا. جیسے ہمارے جسم سے روح باہر نکل جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ موت ہو گئی، انتقال ہو گیا، جنازہ ہے، لاش ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے. یہ دو چیزیں موت اور حیات کیوں پیدا کیے گئے؟ اور وہی اصل مقصد حیات ہے، زندگی کا مقصد ہے. کیا ہے وہ؟ لیبلوکم، تاکہ میں تمہیں آزماؤں کہ تم میں کون اچھا عمل کر کے آتا ہے. قرآن کریم کی آیت ہے سورہ ملک، جسے سورہ تبارک الذی بھی کہا جاتا ہے. 29ویں پارے کی شروع کی ابتدائی 2-3 آیات تھوڑا ترجمے کے ساتھ، گھر میں ترجمہ قرآن ہو تو ذرا کھول کر پڑھ کر تو دیکھیں اسے. موت و حیات کے کیسے مناظر کھلتے ہیں. تو معلوم ہے کہ ہمارے زندگی کا مقصد اور موت و حیات کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اچھے اعمال کریں. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمایا جائے کہ تم میں کون اچھا عمل کر کے آتا ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ تم میں کون زیادہ اعمال کر کے آتا ہے،
بلکہ یہ فرمایا گیا کہ تم میں کون اچھا عمل کر کے آتا ہے. اچھے عمل ہی میں وزن ہوتا ہے, زیادہ اعمال میں وزن نہیں ہوا کرتا. حسن عمل کسے کہا جاتا ہے؟ احسن عملہ جو کہا گیا ہے اس آیت مبارکہ میں, حسن عمل, اچھا عمل کون سا ہے؟ مفسرین اکرام لکھا ہے کہ اچھے عمل سے مراد یہ ہے کہ ہمارے زندگی کا ہر وہ نیک کام جو شریعت و سنت کے روشنی میں کیا جائے, اور وہی عمل اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ میں قبول کرتے ہیں جو شریعت و سنت کے مطابق ہو. لاکھ ہم اعمال کریں لیکن شریعت و سنت کے مطابق اگر نہ ہو تو وہ ردی کے ٹوکری میں ہے, اس کو کوئی وزن, کوئی اہمیت, کوئی حیثیت اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی نہیں ہے. اس لیے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم چاہے چھوٹا سے چھوٹا نیک عمل کریں, بڑا سے بڑا نیک عمل کریں, تو پہلے جانچ لیں کہ اس کو کرنے کا کیا طریقہ کار ہے. جاننے والوں سے پوچھیں اور جیسا بتلایا جائے ویسے ہی کیا جائے. وہ ہے حسن عمل. وہی عمل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے کہ موت ایسی حقیقت ہے جس میں کبھی کسی کا کوئی اختلاف نہیں رہا ہے اور نہ ہی کسی نے اس کا انکار کیا ہے. ایسی اٹل حقیقت ہے وہ. سبھی کو موت آئے گی. دنیا کے اندر تو انسانوں کو, حیوانوں کو, جانوروں کو, سب کو موت آتی ہے, لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ کے علاوہ ساری مخلوق کو موت آ جائے گی. حتیٰ کہ حدیث مبارکہ میں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب جنتی لوگ جنت میں جا چکے ہوں گے اور جہنمی لوگ جہنم میں جا چکے ہوں گے, تو جنتیوں اور جہنمیوں کا آواز دی جائے گی. سب لوگ اپنے کھڑکیوں سے, اپنے محلات سے دیکھنا شروع کریں گے, تو جنت اور جہنم کے درمیان پل صراط کے پاس لا کر ایک مینڈے کی شکل دے دی جائے گی موت کو. حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک مینڈے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا اور پل صراط کے پاس جنت و دوزخ کے درمیان اسے ذبح کر دیا جائے گا, اور کہا جائے گا, یہ اعلان ہوگا کہ جو جہاں ہے اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ وہیں رہے. جنت میں ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں, جہنم میں ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں. اب کسی کو موت نہیں آئے گی, موت کو خود موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے. اعلان ہوگا سرعام. حدیث مبارکہ میں ہے, بلکہ کئی احادیث مبارکہ کا خلاصہ میں یہ کہہ دوں تو مبالغہ نہیں ہوگا. حدیث مبارکہ میں ہے کہ 6 چیزیں جنت میں نہیں ہوں گی. جنت میں ہر چیز ہوگی جنت میں, بلکہ ہمارا جی جس چیز کو چاہے گا وہ چیز وافر مقدار میں ہمارے لیے مہیا کر دی جائے گی, حاضر کر دی جائے گی. جب چاہے جتنی چاہے وہ حاضر کر دی جائے گی. لیکن احادیث مبارکہ کی روشنی میں جنت میں 6 چیزیں نہیں ہوں گی. کون سی 6 چیزیں ہیں وہ؟ ایک تو یہ ہے کہ جنت میں حسد نہیں ہوگا. کوئی جنتی کسی دوسرے جنتی سے حسد, کینہ, کپٹ نہیں رکھے گا. یہ دنیا کی بیماریاں ہیں. یہ نہ کسی کی قابلیت دیکھی جاتی ہے, نہ کسی کی دولت دیکھی جاتی ہے, نہ کسی کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے, نہ کسی کی ترقی دیکھی جاتی ہے, نہ کسی کا گھر و دار دیکھا جاتا ہے. اتنا مکان کیوں بنایا ہوگا اس نے, کیسے بنایا, کہاں سے پیسہ لایا ہوگا؟ ارے بھائی تمہیں کیا کرنا ہے, کہیں سے تم بھی کماؤ, تم بھی بناؤ اچھا مکان, اچھا رہو, اچھا کھاؤ, اچھا پیو, اچھے اعمال کرو. کون منع کرتا ہے؟ حالانکہ حسد کرنے والے کو ملتا کچھ بھی نہیں اس کے دولت میں سے جس سے حسد کر رہا ہے, لیکن حسد میں ایسا جلتا رہتا, کڑتا رہتا ہے کہ اپنے لیے جہنم ٹھکانہ بنا لیتا ہے. اس لیے بھائیوں, یہ جو مرض ہے حسد کا, جلن کا اور کینہ و کپٹ کا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ ایسا مرض ہے کہ شب برات جیسی مبارک رات میں بھی ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی. اس لیے کبھی کسی سے جلنا, کینہ رکھنا, حسد کرنا کسی مومن کو زیب نہیں دیتا. لیکن یہ بیماری جتنی مسلمانوں کے اندر ہے, میں نہیں سمجھتا کسی اور قوم کے اندر اتنی بیماری ہوگی.
الامان والحفیظ، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو جنتی لوگ جب جنت میں جائیں گے تو آپس کے جنتیوں کے دلوں میں کسی جنتی کے تعلق سے کوئی حسد نہیں ہوگا، کوئی کینہ کپٹ نہیں ہوگا، کوئی بغض و عداوت نہیں ہوگی، کوئی کسی سے نہیں جلے گا کہ تو اتنے بڑے محل میں کیوں ہے، میں اتنے نیچے کیوں نہیں، جو جہاں ہے وہاں خوش و خرم ہوگا، لیکن حسد کوئی کسی سے نہیں کرے گا۔ یہ پہلی چیز جو جنت میں نہیں ہوگی۔ اور دوسری چیز جو جنت میں نہیں ہوگی وہ یہ ہے کہ انسان کے بدن پر کوئی بال نہیں ہوگا، داڑھی نہیں ہوگی کسی جنتی کو۔ دنیا کے اندر انسان کی خوبصورتی کے معیار کو داڑھی سے قرار دیا گیا ہے، عورت کی خوبصورتی اس کے سر کے بالوں سے ہے اور مرد کی خوبصورتی اس کے داڑھی کے بالوں سے ہے۔ لیکن آج بہت سارے مسلمان بھائی ایسے داڑھی رکھنے کو مناسب نہیں سمجھتے، حالانکہ داڑھی رکھنا تمام انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے، لیکن اس سنت کو کاٹنا حرام ہے، آج نہیں سمجھتے مسلمان۔ لیکن جنت ایسا مقام ہے کہ جہاں پر کسی کے چہرے پر داڑھی نہیں ہوگی، کوئی بال نہیں ہوگا اس کے چہرے کے اوپر۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جنت کے اندر کبھی کسی کو بڑھاپا نہیں آئے گا، کوئی بوڑھا، نہ مرد بوڑھے ہوں گے نہ عورتیں بوڑھی ہوں گی، کسی پر بڑھاپا نہیں آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ ہے، ایک بڑی عمر کی خاتون حضور کی خدمت میں آئی اور آنے کے بعد حضور پاک علیہ السلام سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دعا فرما دیجئے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھی خاتون کے ان الفاظ کو سن کر فرمایا کہ بڑی بھی کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ عورت اٹھی، رخ پھیر کر جانے لگی، زار و قطار روتے ہوئے جانے لگی، یا اللہ میں اس عمر میں پہنچ گئی ہوں، اب مر جاؤں گی تو مجھے جنت بھی نصیب نہیں ہوگی، کتنی میرے لیے بری بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلوایا اور فرمایا کہ بڑی بھی میرے کہنے کا مقصد وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہی ہیں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بوڑھے ہو کر جنت میں نہیں جائیں گے، جب قبروں سے اپنے اٹھیں گے اور میدان محشر میں جمع ہوں گے اور وہاں سے اپنا حساب و کتاب دے کر جنت میں داخل ہوں گے تو سارے مرد و عورتیں جوان ہوں گے، چاہے 100 سال کی عمر میں کسی کی وفات ہوئی ہوگی، لیکن جنت میں جانتے وقت اس کی عمر 30 سے 33 سال کی ہوگی، اور عورت کی عمر 18 سے 21 سال۔ عورت جو جنت میں داخل ہوگی، جنت میں جو عورتوں کی عمر ہوگی 18 سے 21 سال کی ساری عورتیں ہوں گی، چاہے اس کا دنیا میں انتقال 100 سال کی عمر میں ہوا ہو، چاہے 80 اور 90 سال کی عمر میں ہوا ہو، لیکن جنت میں جب جائے گی تو وہ بالکل جوان 18 سے 21 سال 22 سال کی عمر کی جنت میں داخل ہوگی۔ بڑی خوشی خوشی وہ عورت پھر اپنے گھر واپس چلی گئی۔ تو مولا کہ جنت کے اندر کوئی کسی کو بڑھاپا نہیں آئے گا۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3 چیزیں ہو گئی۔ ایک تو یہ کہ جنت میں جنتی آپس میں حسد کینہ کپٹ نہیں رکھیں گے، دوسرے کہ جنتی کے جسم کے اوپر بال یعنی داڑھی نہیں ہوگی، اور تیسرا یہ ہے کہ جنتی کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، اور چوتھے یہ ہے کہ جنت میں کوئی نجاست نہیں ہے، جنت میں کوئی نجاست نہیں ہے، نہ کوئی آدمی تھوک سکے گا اور نہ کسی کو بول و براز آئے گا۔ بول و براز سمجھتے ہیں، بول کے معنی آتے ہیں پیشاب، اور براز کہا جاتا ہے بیت الخلا کو، لیٹرین کو۔ تو جنتی جنت میں منو اور ٹنو جنت کی نعمتیں کھائیں گے، لیکن کوئی ان کو بول و براز پیشاب پاخانہ نہیں آئے گا۔ کیسے ہضم ہوگا وہ؟ احادیث مبارکہ کے اندر ہے کہ جنت کی نعمتیں ایک ایک جنتی روزانہ منو ٹنو کھائے گا، تو جنتی کا جسم بھی اتنا ہی ہونا چاہیے، پیٹ بھی اتنا ہی بڑا ہونا چاہیے، پھر لیٹرین
بیت الخلا بھی اتنا ہی بڑا ہونا چاہیے فارغ ہونے کے لیے، لیکن ایسا نہیں ہے. منو ٹنو جنتی جنت کی نعمتیں کھائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی ہاضمے کی کیفیت یہ ہوگی کہ اس کے منہ سے ایک خوشبودار ڈکار آئے گی، سارا کھایا ہوا ہضم ہو جائے گا، صرف ڈکار کے ذریعے سے. جتنا کھایا تھا سب کا سب ہضم ہو جائے گا، اور جتنا پیا تھا جنت کی نعمتیں، پانی پیا ہوگا، دودھ پیا ہوگا، شراب پیا ہوگا، شہد پیا ہوگا. وہاں تو اس کی تو نہریں بہ رہی ہوں گی جنت کے اندر، شہد کی بھی اور شراب کی بھی اور پانی کی بھی اور دودھ کی بھی. تو جتنا چاہے پیے گا، اور جتنا پیے گا اتنا اس کے لیے مہیا کر دیا جائے گا. لیکن کوئی بڑا طہارت خانہ وہاں پر کسی کو نہیں ہوگا. جب منو ٹنو پیے گا تو پھر اتنا ہی دیر تک بیٹھنا بھی پڑے گا نا وہاں پر، نہ ہی کسی کو بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. احادیث مبارکہ میں ہے کہ جسم کے جنتیوں کے جسم کے اوپر بہترین خوشبودار پسینہ آئے گا، پسینہ بہے گا بھی نہیں، خوشبودار جسم کے اوپر پسینہ آئے گا، اور جتنا جو کچھ پیا تھا، جتنا پیا تھا وہ خوشبودار پسینے کے ذریعے سے ہضم ہو جائے گا سب کچھ. پھر دوبارہ نعمتیں پینے کھانے کی اسے خواہش ہوگی، پھر پیے گا، پھر کھائے گا، پھر یہی ڈکار کے ذریعے سے کھائی ہوئی چیزیں اور خوشبودار پسینے کے ذریعے سے پی ہوئی چیزیں ہضم ہو جائیں گی. تو پانچویں یہ ہے کہ جنت کے اندر کوئی نجاست نہیں ہوگی، کسی عورت کو جنت میں ماہواری نہیں آئے گی، اور کسی آدمی کو، کسی عورت کو ناک سے کوئی گندگی بھی نہیں بہے گی، اور منہ سے کوئی گندا تھوک بھی نہیں آئے گا، اور جسم کے کسی بھی حصے سے کوئی گندگی ظاہر نہیں ہوگی. جنت میں کوئی گندگی نہیں ہے. اور چھٹے یہ ہے کہ جنت کے اندر موت کسی کو نہیں آئے گی. جنت میں کسی کو موت نہیں آئے گی، اور کوئی وہاں پر موت کی تمنا بھی نہیں کرے گا. لیکن ایک کریں گے. کون کریں گے؟ شہداء، شہید کے جمع ہے شہداء، جنہوں نے اللہ کے راہ میں اپنی جان قربان کر دی، دین کی حفاظت کے خاطر، دین کی سربلندی کے خاطر، دین کی اشاعت کے خاطر. جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنا خون بہایا، اپنی جان دے دی، قربان کر دیا، اپنے آپ کو شہید ہو گئے. ایسے لوگوں کو جنت میں اللہ تبارک و تعالی داخل کریں گے، اور جنت کی ساری نعمتیں ان کو عطا کی جائیں گی. تو اللہ تبارک و تعالی جنتیوں سے، ان شہداء کے روحوں سے پوچھیں گے هل تشتهون شیئا، کیا اور مزید کسی چیز کی تمہیں خواہش ہے، کوئی چاہت ہے تمہاری کہ تمہیں دے دی جائے؟ تو فرشتے کہیں گے کہ باری تعالیٰ آپ نے ہر چیز ہمیں دے دی ہے، ہم جنت میں ہیں، جنت کی نعمتیں کھا پی رہے ہیں، اور کس چیز کی ہمیں ضرورت ہے؟ ایک بار، دو بار، تین بار، بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تقاضا ہو رہا ہوگا هل تشتهون شیئا، کیا اور کسی چیز کی تمہیں خواہش ہے؟ جب بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا کہ کیا تمہاری کوئی اور خواہش ہے، تو شہداء کی روحیں کیا کہیں گی معلوم ہے؟ اے پروردگار، جب آپ کی طرف سے تقاضا ہی ہو رہا ہے تو ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ ہمیں، ہمارے روحوں کو ہمارے جسموں میں داخل کر دے، اور ہمیں دنیا میں بھیج دے، حتی نقتل فی سبیلک مرۃ اخری، تاکہ آپ کے راستے میں ہم دوبارہ شہید ہو جائیں. صرف شہید تمنا کرے گا جنت میں جانے کے بعد، آخرت کے اندر شہید کے علاوہ کوئی بھی دنیا میں آنے کی تمنا نہیں کرے گا. دوبارہ میں نے یہ کہا تھا احادیث مبارکہ کی روشنی کے اندر کہ جنت میں 6 چیزیں نہیں ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ موت بھی کسی کو جنت میں نہیں آئے گی، اور کوئی موت کی تمنا بھی نہیں کرے گا. خود موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لا کر جنت و جہنم کے درمیان پل صراط کے پاس میں ذبح کر دیا جائے گا، اور اعلان ہوگا کہ لوگوں جو جہاں ہیں بس وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہیں رہیں، جنتی جنت میں ہمیشہ کے لیے، اور جہنمی جہنم میں ہمیشہ کے لیے. عقل مند انسان اسے کہا گیا ہے کہ جو موت سے پہلے پہلے اپنی موت کی تیاری کر لے. کچھ منظر کشی اس کی پچھلے جمعہ میں بھی کی گئی تھی
کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقلمند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرتا رہے. کہ پوری دنیا ملک الموت کے سامنے، حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سامنے ایسی ہے جیسے کہ کوئی تشتری ہوتی ہے، تشت ہوتا ہے ہاتھ میں، جیسے پلیٹ ہم نے ہاتھ میں لے لی ہو. تو آپ کے سامنے، میرے سامنے ایک کھانے کی پلیٹ کی کتنی حیثیت ہے؟ کیا حیثیت ہے؟ بس اتنی حیثیت ہے پوری دنیا کی ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سامنے، ملک الموت کے سامنے. اور سارے انسانوں کی کیا کیفیت ہے ملک الموت کے سامنے؟ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جیسے ایک تشت ہے، تشت کے اندر کچھ دانے ڈال دیے جائیں، تو میرے ہاتھ میں پلیٹ ہو، آپ کے ہاتھ میں پلیٹ ہو، اس میں کچھ گیہوں کے چاول کے دانے ڈال دیے جائیں تو ہم سارے دانوں کو بیک وقت دیکھ سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے حضرت اسرائیل علیہ السلام جنہیں ملک الموت کہا جاتا ہے، دن میں 5 مرتبہ دنیا کے سارے انسانوں کو دیکھتے ہیں. وہ سارے انسانوں کو دن میں 5 مرتبہ. حضور پاک علیہ السلام کا زمانہ ہے، ایک انصاری صحابی پر نزاع کی حالت طاری تھی، آخری سانسیں چل رہی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ تشریف لے گئے، تو دیکھا کہ حضور کے جاتے ہی ملک الموت بھی آ گئے، حضرت اسرائیل بھی آ گئے. حضرت اسرائیل ملک الموت کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہ بھائی اسرائیل، میرے صحابی انصاری، ان کے ساتھ میں نرمی کا معاملہ کرنا. تو ملک الموت نے کہا کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہر مومن کے ساتھ میں نرمی ہی کا معاملہ کرتا ہوں، محبت ہی سے پیش آتا ہوں، حتیٰ کہ پوری دنیا میں جتنے انسانوں کی تعداد ہے، کسی بھی انسان کی روح قبض کرنا میرے بس کا کام نہیں ہے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو جائے. جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو جائے، جب تک میں کسی بھی انسان کی روح قبض نہیں کرتا. حالانکہ روزانہ میں ہر انسان کو 5 مرتبہ دیکھتا ہوں. ایک مچھر کی بھی روح میں قبض نہیں کر سکتا، ایک مچھر کی بھی. حدیث شریف ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے موت و حیات کے تعلق سے بہت قیمتی ہدایات ہم اہل ایمان کو اور رہتی دنیا تک کے انسانوں کو بیان فرمائی ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ اپنے موت کو پیش نظر رکھیں، موت کو یاد کیا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں. اس کے ذریعے سے دلوں کا زنگ اور میل بھی دور ہو جاتا ہے، دل ہمارا مزکا و مصفا بھی ہو جاتا ہے. میں ایک واقعہ سناؤں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ جو کچھ ہم دنیا میں کماتے ہیں کوئی منع نہیں کرتا. روزانہ 1000 روپے نہیں بلکہ 1,00,000 روپے کمائیے، حلال طریقے سے کمائیے، مال کا حق ادا کیجیے، جائز طریقے سے کمائیے، مال کا حق ادا کیجیے. لیکن جتنا بھی کمائیں گے سب کچھ یہی چھوڑ کر جانا ہے، دنیا سے لے کر کچھ بھی نہیں جانا ہے. نہ آپ کے ہاتھ کی گھڑی آپ کے ہاتھ میں رہ سکے گی، نہ سر کی ٹوپی آپ کے سر پہ رہ سکے گی، نہ آپ کے جسم کے کپڑے آپ کے پاس میں رہ سکیں گے. کوئی چیز ہمارے ساتھ میں نہیں آئے گی، خالی ہاتھ دنیا سے جانا ہے. جیسے ماں کے پیٹ سے خالی ہاتھ دنیا میں آئے تھے، دنیا کے پیٹ سے اسی طریقے سے قبر کے پیٹ میں خالی ہاتھ جانا ہے. سکندر اعظم کا نام آپ نے سنا ہوگا، دنیا کا بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، تاریخ آپ نے پڑھی ہوگی تو آپ کو واقفیت ہوگی اس سے، جس نے آدھی دنیا کو فتح کیا تھا. یونان کا رہنے والا تھا وہ، لیکن بڑا فاتح شمار ہوتا ہے. یونان اور دیگر شمالی و مشرقی ممالک کو فتح کرتا ہوا ہندوستان بھی آیا وہ. اور جب اصل ہندوستان افغانستان تک اس کی سرحدیں ملی ہوئی تھی، اس علاقے کو بھی فتح کر کے جب واپس یونان جانے لگا تو موت کی کیفیت طاری ہو گئی. اب سکندر اعظم کو ایسا لگا کہ اب میں زندہ بچ نہیں سکتا، مجھے موت آنے والی ہے. حالانکہ عمر کتنے، صرف 32 سال عمر تھی اس کی، سکندر اعظم کی صرف 32 سال کی عمر.
اور پوری آدھی دنیا کو فتح کیا تھا اس نے. کبھی شکست کھانے والا بادشاہ نہیں ہے وہ, کبھی کسی کو پیٹھ نہیں بتایا اس نے. سکندر اعظم اتنا بڑا بادشاہ, جیسے ایسا لگا کہ بس اب میری موت آنے والی ہے تو اپنے وزراء کو جمع کیا, اپنے حواریین کو قریب جمع کیا اور کہا کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے موت آ جائے گی, ٹھیک ہے میں مر جاؤں گا تو آپ میرے ساتھ میں کیا سلوک کریں گے. تو سب نے تو پہلی بات اس لفظ کو بادشاہ کے زبان سے سننا گوارا نہیں کیا کہ بادشاہ کے بغیر دیگر اور فوج کی کیا حیثیت رہتی ہے. تو نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر مجھے موت ہے کرو گے کیا تم میرے ساتھ. انہوں نے کہا کہ آپ کا جنازہ کہ بادشاہ کا جنازہ ہوگا, شاہانہ طریقے سے آپ کے تجہیز و تکفین کریں گے, ہم آپ کو دفن کریں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, لیکن جب میں مر جاؤں گا تو میری ایک وصیت تم کو یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں جو مجھے غسل دلاؤ اور مجھے کفن پہناؤ, تو کفن پہنانے کے بعد میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر رکھ دینا. لوگوں نے معذرت کی کہ بادشاہ سلامت کفن سے باہر ہاتھ رکھنا ایک بادشاہ کے لیے زیب نہیں دیا کرتا, آپ کا جنازہ ایک بڑے بادشاہ کا جنازہ ہوگا جس نے پوری آدھی دنیا کو فتح کیا ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں, میری وصیت تم کو یہی ہے کہ میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکلے ہوئے رہنے دینا. وجہ پوچھی گئی تو سکندر اعظم نے جو بات کہی یقین ہم سب کے دلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے. سکندر اعظم نے کہا کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, اور وجہ اس کی یہ ہے کہ دنیا کے لوگوں کو پتا چل جائے, دنیا کے لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ آدھی دنیا کو فتح کرنے والا دنیا سے جا رہا ہے تو خالی ہاتھ دنیا سے جا رہا ہے. جیسے پچھلے جمعہ کے میں نے بتلایا تھا کہ 3 دوست, پہلا جو موت تک ساتھ رہتا ہے, دوسرا جو قبر تک ساتھ رہتا ہے, اور تیسرا جنت تک ساتھ رہتا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاکید کی تھی کہ بھائی اس دوست سے زیادہ سچی اور اچھی دوستی کرو جو موت کے وقت بھی تمہارے پاس رہے, قبر تک بھی تمہارے ساتھ آئے اور قبر میں بھی ساتھ دے اور جنت میں داخل ہونے تک تمہارا ساتھ دے. وہ ہے اعمال. اور قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی سورہ ملک کی تبارک الذی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک, بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں سارے جہان کے بادشاہت ہے. الذی خلق الموت والحیاۃ, جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے. کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ تمہیں آزماؤ کہ تم میں کون اچھا عمل کر کے آتا ہے. خدا کرے کہ ہم اچھے اعمال کرنے والے بنے. موت کا کوئی بھروسہ نہیں, موت کسے کب کہاں کس حال میں آ جائے. پہلے تو بھی سوچا جا سکتا تھا, لیکن آئے دن جیسی آج ترقی سائنس کی ہوتی چلی جا رہی ہے اسی قدر موت کی کثرت ہوتی چلی جا رہی ہے. نئی نئی بیماریاں حملہ کر رہی ہیں, لا علاج بیماریاں ہو رہی ہیں. ڈاکٹرز ریسرچ کرتے کرتے, نسخہ دوا تجویز کرتے کرتے ہر دن ایک نئی دوا تجویز کر رہی ہیں, یہاں تک کہ پیشنٹ موت کے منہ میں چلا جا رہا ہے, لیکن بیماری کی دوا نہیں مل پا رہی ہے. کیا ہمیں ایسے حالات کا انتظار ہے؟ بلکہ ہمیں چاہیے کہ حسن عمل کریں, اچھے اعمال کریں, بے داغ زندگی گزارنے کی کوشش کریں. کبھی بھی اگر ملک الموت آ جائے تو کسی قسم کی کوئی افسردگی, کوئی رنج, کوئی غم نہ ہونا نہ چاہیے. خوشی خوشی چلے جائیں. موت آ جانا گویا کہ اللہ سے ملاقات کے لیے چلے جانا ہے. موت آنے کا مطلب اللہ سے ملاقات کے لیے چلے جانا ہے. قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ سورہ جمعہ کی میں نے پڑھی تھی, قل ان الموت الذی تفرون منہ, اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں جس موت سے تم راہ فرار اختیار کر رہے ہو فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ, وہ تم سے ملاقات کر کے رہے گی, تم اس کے پنجے سے چھوٹ نہیں سکتے. فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ, وہ موت تم سے ضرور آ کر ملاقات کر کے رہے گی. اور یہ یقینی چیز ہے, اور کسی نے کبھی اس کا انکار بھی نہیں کیا ہے.
اور کبھی کسی نے اس سلسلے میں اختلاف بھی نہیں کیا ہے. تو ہم اس سلسلے میں جو یقینی ہے، جس میں کسی نے انکار نہیں کیا، جس میں کسی نے اختلاف نہیں کیا، اس تعلق سے ہم کیوں غافل رہیں؟ کیوں داغدار زندگی گزاریں؟ کیوں نافرمان زندگی گزاریں؟ کیوں روگردانی کریں؟ کیوں کسی پر ظلم و زیادتی کریں؟ کیوں کسی کا حق چھینیں؟ یہ سارے کا داغ ہیں، یہ سارے دھبے ہیں. قیامت کی دھلنے نہیں پائیں گے. انہی داغ و دھبے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جہنم اور جہنم کے خوفناک عذابات کے حوالے کر دیں گے. اللہ تعالیٰ میری آپ کے سب کی اس سے حفاظت فرمائے. امام غزالی علیہ الرحمہ اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث اور بہت بڑے فقیہ اور بہت بڑے اللہ والے گزرے. ان کی کتاب ہے احیاء العلوم. اس میں ایک واقعہ لکھا ہے امام غزالی علیہ الرحمہ نے. ایک بادشاہ تھا جو کہیں سفر پر روانہ ہونے کے لیے اپنے گھر سے نکلا، شاہی محل سے نکلا، شاہانہ کپڑے پہن لیا، شاہانہ سواری منگا لی، اور آگے پیچھے لاہو لشکر ساتھ میں ہیں، اور بڑے متکبرانہ انداز میں سواری پر سوار ہو کر نکلا. ابھی سواری چند قدم ہی چلی تھی کہ ایک آدمی جو انتہائی خستہ حالت کے اندر تھا، وہ آیا، اچانک بادشاہ کو سلام کرنے لگا. چونکہ بادشاہ ہوتا ہے، عام آدمی اس کے پاس کوئی پہنچ نہیں سکتا، نہ ہی کوئی پہنچنے دیتا ہے اس کے پاس میں. لیکن اچانک ایک نیا آدمی جو خستہ حال تھا، پرانے قسم کے کپڑے تھے، پراگندہ بال تھے، اچانک کھڑے ہو گیا سواری کے سامنے اور سلام کیا، السلام علیکم. اپنے تکبر میں آ کر بادشاہ نے اس آدمی کا سلام کا جواب تک نہیں دیا. تو اس نئے آدمی نے، فقیرانہ بھیس میں آنے والے آدمی نے سواری کی نکیل پکڑ کر جھنجھوڑا زور سے. تو وہ تھرا گیا بالکل کہ اتنا میرا لاہو لشکر آگے پیچھے ہے اور میرے سواری کی نکیل رسی پکڑ کر جھنجھوڑ رہا ہے، کوئی بات ہے ضرور. کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ میری ایک آپ سے ضرورت ہے. بولو کیا آپ کی ضرورت ہے؟ تو کہنے لگا کہ میں آپ کے کان میں کہنا چاہتا ہوں تاکہ کوئی سننے نہ پائے. تو بادشاہ نے کہا کہ سواری سے اترنے کا انتظار کرو. انہوں نے کہا کہ نہیں، ابھی مجھے اپنی ضرورت تمہارے سامنے بیان کرنا ہے. تو اس نے کان اپنا اس فقیرانہ بھیس میں آنے والے آدمی کے قریب اپنا کان کیا. تو اس آنے والے فقیرانہ انداز میں جو آنے والے آدمی نے یہ کہا، ارے بھائی تو کہاں جا رہا ہے؟ میں تو ملک الموت ہوں، تیری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں. اس کے تو ہوش اڑ گئے، کانپنے لگا اور کہا کہ بھائی آپ ملک الموت ہیں، مجھے تھوڑی ساری کی مہلت دے دو کہ میں گھر جا کر گھر والوں کی خیریت لے کر آؤں اور ان سے ملاقات کر لوں. ملک الموت نے کہا کہ نہ سواری سے اتر سکتے ہو، نہ ایک لمحے کی تمہیں فرصت مل سکتی ہے. فوراً روح قبض کر لی گئی اور بادشاہ کی لاش ایک سوکھی لکڑی کی طرح زمین پر نیچے آ کر گری سواری سے. دیکھا آپ نے؟ تو بھائی موت کسی کو بھی کبھی بھی کسی بھی حال میں آ سکتی ہے. آج کل تو کیسی موتیں واقع ہو رہی ہیں، نیند میں موت ہو جا رہی ہے. کیا تو ہارٹ اٹیک آ گیا چلتے چلتے. ابھی پرسوں دو چند روز پہلے ویڈیو دیکھنے میں آیا، نوشا گھوڑے پر سوار ہے، باجا بج رہا ہے، ناچنے والے ناچ رہے ہیں، کود رہے ہیں. گھوڑے پر سوار نوشا کو ہارٹ آ گیا، جھک رہا ہے نیچے، اترنے کی کوشش کر، لوگ زبردستی اوپر ڈھکیل رہے ہیں اس کو، بیٹھ سیدھا بیٹھ. جب اس کی موت ہی آ گئی، اس کے جسم میں جانے نہیں رہے تو کیا بٹھائیں گے؟ ادھر سے ڈھکل رہا ہے، وہ ادھر سے دو ڈھکل رہے ہیں کہ سیدھا بیٹھ سیدھا بیٹھ. جب سب نے محسوس کیا کہ جان جا چکی ہے تو کھینچ کر نیچے لے لیا اس کو. تو جوان یہ نہ سمجھے کہ مجھے ابھی بڑھاپا آنا ہے، بوڑھا یہ نہ سوچے کہ ابھی میری عمر دراز ہونا ہے. ہر ایک کو موت آنی ہے. کب کس کو کہاں موت آئے گی سوائے اللہ کے کسی کو نہیں معلوم. اس لیے بھائیو بے داغ زندگی، صاف ستھری زندگی گزارنے کی توفیق کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو
اپنی موت سے پہلے اپنی موت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.